دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ ایران، آرمینیا، آذربائیجان، رشیا، پاکستان، چائنا، امریکہ، جنرل عاصم منیر، نواز شریف، PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بھارتی دہشت گردی پاکستان میں، یہ چند موضوعات ہیں جس پر میں آپ کی خدمت میں کچھ تجزیہ، کچھ بات چیت، کچھ خبریں، کچھ معلومات پیش کرتا ہوں۔ کیجئے اس چینل کو سبسکرائب، پروموٹ کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے فار دا نوٹیفیکیشنز، اور تمام دنیا سے باخبر رہنے کے لیے چیزہ چند معاملات، امپارشل، غیر جانبدار گفتگو انشاءاللہ آپ کو ملے گی یہاں سے۔ اور کامنٹس میں ٹرائی ٹو بی پلیز پازیٹیو، بی پازیٹیو۔ اخلاق میں انسان کو ہمیں اچھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد چلتے ہیں۔ مسجد کو معاملہ آپ نے دیکھ لیا۔ ایک حکومت یا ریاست، کیا کہیں اس کو، حکومت الگ ہوتی ہے، ریاست الگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ حکومت جو ہے بلیک میل ہو رہی ہے مذہبی گروپوں سے۔ یہ صورتحال پہلے بھی پیدا ہوئی تھی۔ یہ لال مسجد کا جو فتنہ ہے، میں لال مسجد کا فتنہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس میں جو بیٹھے ہوئے دو بھائی ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک تو چلے گئے، ایک صاحب موجود ہیں۔ کبھی وہ اہل تشیع کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اب مسجد کی سے حمایت کر رہے ہیں، وہ کیوں مسجد کی حمایت کر رہے ہیں؟ اور پھر حکومت بیٹھ گئی، حکومت یہ طلال چودھری صاحب اینڈ کمپنی، جن کا کوئی ایز سچ کوئی پاکستان کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کا۔ یہ ہو تارڑ صاحب ہو، پاکستان کو انہوں نے دیا کیا سوائے اقتدار کے، اقتدار لینے کے؟ کوئی سوشل ان کی ریسرچ نہیں ہے، بکس نہیں ہے، پبلیکیشنز نہیں ہے، کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی ویلفیئر کے کام نہیں ہے۔ عمران اسی لیے ان کو ساڑا لگتا ہے کہ جی وہ ویلفیئر کے کام تو کرتا ہے، وہ کم از کم اپنا فنڈ جنریٹ کرتا ہے، لوگ اس کو دیتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی۔ عبدالستار ایدھی صاحب کی کریڈیبلٹی کیا تھی؟ یہی کہ عوام کے کام کرتے تھے۔ تو جناب یہ مسجد کے حوالے سے جب نئی مسجد بن گئی ہے تو اب تو دو ہوں گے، اب یہ بھی لیگل بنائیں گے دوبارہ، اور پھر وہ بھی بنے گی۔ کیا ہے یہ حکومت کہاں ہے سر دنیا میں؟ اس لیے آپ کا جو ہے نا ڈھول بجتا ہے۔ مودی آپ کے لیے یہی منترا پڑتا ہے کہ جی آتنکواد ہے، پاکستانی آتنکواد ہے، پاکستان آتنکواد ہے۔ اور آتنکواد کے حوالے سے خود انڈیا کو امریکہ سے ایک دھک پڑی ہے، دھک، ایک تھپڑ پڑا ہے، اٹس اے بگ سلیپ ان دا فیس آف انڈیا، کہ امریکہ نے دونوں دہشت گرد یعنی گروپوں کو، اور مجید بریگیڈ اینڈ BLA دونوں کو انٹرنیشنل گلوبل ٹیرر گروپس میں شامل کر لیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مہینے کے اندر یہ جو مقبوضہ کشمیر میں گروپ ہے ریزسٹنس فرنٹ، مدافعتی مورچہ، وہ کشمیریوں کا اپنا انڈیجنس ہے، جنہوں نے پہلگام کیا نہیں کیا، ابھی تو انویسٹیگیشنز ہوگی تو پتہ لگے گا۔ دھر سے مودی اینڈ اس کی ٹیم نے 5 منٹ کے اندر پاکستان پہ پہلگام 22 اپریل کے واقعے کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ اس سے پہلے بھی پٹھانکوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ آپ کے ہاں کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، آپ کے ہاں کتنی دہشت گرد گروپ چل رہے ہیں ود ان انڈیا۔ آپ پورا 7 سسٹر اسٹیٹس میں، میزورم، ناگالینڈ، تریپورا، منی پور، میگھالیہ، آسام، یہ سب ایریا میں جا کر دیکھیں، گوہاٹی کیا ہو رہا ہے۔ یہ ماؤ گروپ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کے خلاف ہو سکتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں کشمیر میں آ کر۔ تو ون نیور نوز۔ آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا، اور اب آپ جو بلوچستان میں کر رہے ہیں اس پہ تو امریکہ نے اب آپ کو، یعنی ٹیرر گروپ، انڈیا کو ٹیرر گروپ کی فائنینسنگ، ٹیرر گروپ کی سپورٹ، ٹیرر گروپ کی سرپرستی کا الزام لگا دیا آپ پر، اور کہا ہے انہوں نے کہ جی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے آپ جو یہ انٹرنیشنل ٹیرر گروپ جو ہے پاکستان میں آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر جب وہ جنرل عاصم منیر نے یہ کہا امریکہ میں کہ اگر پاکستان کے پانی کو بند کریں گے، دریاؤں کو بند کریں گے، ڈیمز بنائیں گے تو ہم ڈیم اڑا دیں گے۔ اگر ہمارے وجود کو خطرہ ہوگا تو اپنے وجود کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اوپر اس کا اثر آئے گا، آدھی دنیا پہ اثر آئے گا، بالکل آئے گا، پورے ایشیا اینڈ یورپ پہ پارٹلی آ سکتا ہے، سب کچھ آ سکتا ہے۔
کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ یہی زبان جانتا ہے. 1947 سے لے کے آج تک 48 میں کیا ہوا تھا کشمیر میں؟ آپ تو بھاگے تھے نا یونائٹڈ نیشنز میں، پھر آپ بھاگ جاتے ہیں. ہندو بنیے، شاطر ہے. تو یہ وہ میں نے خدمت میں آپ کے پوائنٹ پیش کیا ہے. ادھر آذربائیجان اور آرمینیا کا جو معاہدہ کرایا ہے جناب ٹرمپ صاحب نے، بڑا اس پہ شور ہو رہا ہے، بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں ٹرمپ صاحب، بہت اچھا ہو گیا وہاں پر. لیکن اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بڑا عجیب و غریب آیا ہے. وہ یہ آیا ہے کہ ایران اور ماسکو نے یہ کہا ہے کہ آپ کے اس معاہدے کی وجہ سے ہماری ایکسیسیبلٹی درمیان میں راستے میں متاثر نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا جواب دے آرمینیا، اس کا جواب دے. یہ امریکہ نے پوچھا ہے ان سے، ایران نے بھی پوچھا ہے. یہ ایک نیا ڈائمینشن ہے. تیسری طرف آپ نے دیکھا غزہ میں کیا ہوا. الجزیرہ کا پورا کیمپ جو الشفا ہاسپٹل کے سامنے قریب میں لگا ہوا تھا، دیٹ واز دی الجزیرہ ٹی وی میڈیا کیمپ. پریس کے انہوں نے جیکٹس پہنی ہوئی تھیں اور وہ نظر آ رہا تھا پریس. وہاں پہ انہوں نے بمبارڈمنٹ کر دیا اور 5 صحافی شہید ہو گئے. بھائی nobody is there to stop and hold the hands of Netanyahu and Israel. کیوں؟ ٹرمپ صاحب کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ who looks to be very keen and sincere for restoration of peace and settlement of the area. جس طرح کل برطانیہ نے بھی بیان دے دیا ہے، برطانیہ بھی کہتا ہے جی ہم، آسٹریلیا نے بھی بیان دے دیا، فرانس نے بھی دے دیا، کینیڈا، یہ 4-5 یورپین ممالک ہیں، یہ سب اٹلی وغیرہ سب آ جائیں گے، برسلز، بیلجیم بھی آ جائے گا. ایون جرمنی کو بھی کہتے ہیں ہم ریویو کریں گے اپنی پالیسی ٹورڈز پیلسٹائن اینڈ غزہ. وہاں پہ ایک حماس ان کے لیے ایریٹنٹ ہے، دیٹ کین بی سارٹڈ آؤٹ، کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ. حماس دیکھیں نا، ہر ایک کو اپنی ایک پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جی حماس ہماری پروٹیکشن کے لیے کافی ہے. اور حماس سے اسرائیل کو خطرہ ہے. اسرائیل از سچ اے بگ پاور، اسمال کنٹری ود اے بگ پاور، یو نو، دے آر افریڈ آف حماس. واٹ کائنڈ آف کنٹری دے آر اینڈ یو آر کلنگ دی انوسنٹ پیپل. کل انہوں نے نیتنیاہو صاحب نے یہ کہا کہ جی کیا آپ چاہتے ہیں اپنے ٹویٹ میں، ڈو یو وانٹ دیٹ اسرائیل شوڈ پیک اپ غزہ اینڈ گو بیک. تو اس پہ لوگوں نے کمنٹ دیے کہ یس یو شوڈ گو بیک، یو شوڈ گو ٹو اسرائیل، اٹس اے نیبرنگ کنٹری. یو شوڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ اینڈ انگیج اینڈ کل دا انوسنٹ پیپل آف غزہ اینڈ پیلسٹائن. غزہ کی پٹی پہ آپ کو سکون نہیں ملے گا if you capture that. It will not be in the interest of Israel. It's going to be a continuous bone of contention. مسلسل صورتحال خراب ہوگی آپ کے لیے. اس پر ذرا توجہ کی ضرورت ہے. عالمی پیس جو ہے اس کو یقیناً خطرہ ہے. آگے آ جاتے ہیں پبلک ایشوز. جیو کو کتنا اشتہار ملا، دنیا ٹی وی، ایئر وائی، یہ 3 بڑے گروپ کی بات کر لیتے ہیں. ان تینوں کے اندر کل مجھے اسلام آباد اور لاہور کے صحافیوں نے بتایا سر تنخواہ لیٹ ہو گئی ہے. ہمارے دوست ہیں، ظاہر ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. شکیل الرحمان صاحب کا، میر شکیل الرحمان صاحب یا میر ابراہیم صاحب کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. خالد عامر محمود صاحب کا بھی ایشو نہیں ہے. وہ پنجاب گروپ آف کالجز اور یونیورسٹی چلا رہے ہیں، منٹنگ منی، اور دنیا گروپ بھی چلا رہے ہیں. اینڈ سیم از دا کیس ود ایئر وائی میمنز، یو نو، ایئر ان دوست ہمارے ایئر وائی عبدالرزاق یعقوب صاحب کے جو داماد بھی ہیں، سلمان اقبال صاحب کے بھتیجے بھی ہیں. تو ان تینوں گروپوں کو اور باقی گروپوں کو ملا لیں، 45 کروڑ 40 کروڑ اس نے کما لیے، 40-45 کروڑ اس نے کما لیے. جیو نے پورے گروپ نے اچھے خاصے کما لیے، دنیا گروپ نے بھی 45-50 کروڑ روپے کما لیے. کون دے رہا ہے؟ حکومت پاکستان. کیوں دے رہے ہیں؟ بیکاز دے سپورٹ unethically and immorally they are supporting the government. And they never ask their reporters or put an assignment کہ جاؤ یار اکنامک اینڈ سوشو اکنامک پرابلم ہے اس پہ لے کے چلے. ایتھنک اسپارک کراچی میں شروع ہو چکا ہوا ہے. This is going to be very dangerous. اور ایم کیو ایم کچھ بھی نہیں کر سکی. وہ یہ اردو بولنے والے لوگوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ہاں جی بتائیے آپ. کہتے جی ہم تو ایسے لگتا ہے یتیم ہو گئے، ہمارا کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے. الطاف حسین صاحب نے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو. یہ میں تمام ورکرز کو جو میرے ساتھ گزشتہ 40-45 سال سے تھے، جنہوں نے حلف بھی اٹھایا ہوا تھا، مجھ سے وعدہ وعید کیے ہوئے تھے، قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ نہیں الطاف بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، نظریے کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. الطاف صاحب نے آزادی دے دی. واٹ ڈز دیٹ مین؟
It is an acceptance of the failure of MQM Altaf group, کیونکہ وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں. ہاں اگر پاکستان میں ہوتے تو he could have played a very active role, unlike these موجودہ جو MQM پاکستان ہے, ان کے مقابلے پہ الطاف حسین would have been more effective and positive اگر ان کو پازیٹیو لے کے چلتے. وہ جو وائلنس کی پالیٹکس ہے اس سے توبہ اللہ کرو یار, ختم کرو. جب منظور پشتین سے, محسن ڈاور سے, اور ایون بلوچستان کے لوگوں سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں, کیے جانے چاہیے. الطاف حسین سے بھی کیے جا سکتے ہیں, اور جو نیشنلسٹ گروپ ہیں سندھ میں ان سے بھی کیے جانے چاہیے. سرائکیوں میں البتہ کوئی نیشنلسٹ گروپ نہیں ہے. سرائکی اٹ سیلف یہ بھی ایک کمیونٹی ہے, یہ بھی ایک قوم ہے جو اپنے صوبے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں. بنائیں نا آپ صوبے بنائیں. کیوں آصف زرداری صاحب ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ بلاول صاحب کا کل آپ نے بیان سن لیا ہوگا, ان فیور آف آرمی چیف اینڈ آرم فورسز اینڈ اسٹیبلشمنٹ, دیٹس گڈ انف. لیکن ادھر ذوالفقار جونیئر صاحب بھی موجود ہیں, ذوالفقار بھٹو, بھٹو کا اثر وارث. ڈی این اے میں بھٹو ہی ہیں. وہ ڈی این اے میں بلاول صاحب جو ہے زرداری نکلیں گے, تو بھٹو, ذوالفقار جونیئر اور فاطمہ بھٹو, دے آر دا بھٹوز. ان کو ایک رول پلے کرنا ہے, اور ان کے لیے راستے میں رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, بیکاز پیپلز پارٹی از رولنگ دا سندھ. سندھ کے عوام بڑی تعداد میں اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے سندھ کو, اور سندھ اور پاکستان بوتھ گو ٹوگیدر. ادھر جو پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عمران کو تن کے رکھو, یہ ہے ان کا نیریٹو, اور خود اقتدار میں بیٹھے رہو. بائی آل مینس, بائی اینی اسٹینڈرڈ, دے آر دیئر ہیونگ گاٹ فل کنٹرول آن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ دا جوڈیشری 26th امینڈمنٹ, جس کے لیے بلاول صاحب کہتے تھے نہیں جی میں بنوا کے دوں گا آپ کو 26 ترمیم. یہ اس لیے بنوائی گئی کہ پاکستان سے انصاف کا بول بالا ہونے کے بجائے خاتمہ ہو گیا. پاکستان سے انصاف کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے ملک ریاض کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. وہ بندہ ٹھیک ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یار کوئی ایتھکس اور morality کی بات کی جانی چاہیے. ہاؤ لانگ ہم اپنی قوم کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ مسجد کا معاملہ اسلام آباد کا دیکھ لیں آپ. کلاسیکل کیس کے ان لافل ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے اس حکومت کا کام ہے. میں نے ممنون حسین مرحوم سے بات کی تھی. میں نے کہنے کہ بھائی ممتاز قادری کے میرے پاس وہ آئی تھی مرسی, میں نے منع کر دیا. بہت اچھا کیا آپ نے جو بھی کیا. یو آر دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, ناؤ یو آر نو مور, آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. لیکن پاکستان میں صدارت کا آفس تو موجود ہے جس پہ اس وقت جناب آصف زرداری متمکن ہیں. پرابلمز بہت ہیں, مشکلات بہت ہیں. مودی صاحب چائنا جاتے ہیں, دیکھیں وہاں سے ان کو کیا رسپانس ملتا ہے پریزیڈنٹ زی اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے. لیکن پروین سوانی نے بڑی پیاری بات کی ہے, ڈیفینس ایکسپرٹ, فورس کے ایڈیٹر. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ستمبر میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, جو کہ کی جا رہی ہے, اور ہمارے ایئر فورس کے جہاز نہیں بلکہ پاکستان کے جہاز گرے ہیں, جو ابھی اے پی سنگھ نے کہا, ایئر چیف نے, تو آپ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا. یہ الیکٹرانک وارفیئر کا دور ہے, اس میں انڈیا ابھی بہت پیچھے. یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر, کیئرفل, ویجیلنٹ. اگر آپ نے پاکستان پہ حملہ کیا تو بھی جنرل عاصم منیر نے انہی کے جواب میں جواب دیا تھا. اس پر پاکستانی میڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ یعنی میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, یوٹیوبرز کی بات کر رہا ہوں, ٹک ٹاکرز کی بات کر رہا ہوں. جنرل عاصم منیر ہیز رائٹلی سیڈ دیٹ کہ اگر ہمارے وجود کو خطرہ ہوگا تو سامنے کا وجود بھی نہیں رہے گا. یہ حق ہے ہمارے کہنے کا. اسرائیل تو بغیر کسی خطرے کے غزہ اور فلسطین کو کھا کر بیٹھ رہا ہے. آپ نے کشمیر کو کھا لیا ہے, لیکن وہاں کشمیر کی اسٹرگل جاری ہے. اینڈ دے ول کنٹینیو, دیٹ اسٹرگل ول کنٹینیو ایٹ آل کاسٹ unless you sit across the table and get resolve the issue. And this conflict آپ کے فائدے میں ہے ریزالو کرنا. پانی کے مسئلے میں حل کرنا ہے. آپ کے سر پہ آ گیا نا چائنا برہما پترا کے اوپر بڑا ڈیم لے کر. آپ بدلے, اپنے آپ کو بدلے. لیڈرشپ اگر اچھی نہیں ہے, فینیٹکس ہیں لائک مودی, تو اس کو بدلے, نیا بندہ لے کر آئیں آپ. حاضرین, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. آپ کا سپورٹ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. تھینک یو.